बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 जून बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सलमान अकरम राजा साहब की इलेक्शन ट्राइब्यूनल ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ अहम आज दरख्वास्त पर समाअत हुई है और इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत उस तरमीमी ऑर्डिनेंस से ख़ुद ही पीछे हटने लगे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को हर सूरत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबात से मुतल्लिक धांधली से मुतल्लिक दरख्वास्त है उसको सुनना पड़ेगा, क्योंकि आज जितनी बड़ी डेवलपमेंट इंटरनेशनली हुई है इस पूरी 8 फरवरी के इंतखाबात और रिगिंग के हवाले से और इरेगुलरिटीज़ के हवाले से जिसका जिक्र अतर मिनल्ला साहब बार बार कर रहे थे, उसके बाद मेरे ख़्याल में सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोई इस जो बैनुल अक़वामी एक सुबकी उठाना पड़ रही है बतौर हुकूमत और मुल्क के, उससे सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई नहीं बचा सकता। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और तौहीन इलेक्शन कमीशन केस इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम तौहीन इलेक्शन कमीशन से शुरू कर लेते हैं और फिर हम आ जाएंगे इंतखाबी धांधली के हवाले से और फिर आखिर में लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले की तरफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI जो सरबराह हैं इमरान खान और फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन व तौहीन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पर समाअत की। निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत कर रहा था और इमरान खान के वकील शुएब शाहीन कमीशन के सामने पेश हुए। ताहम फवाद चौधरी आज भी कमीशन के सामने पेश ना हुए और फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी के मुआवन कमीशन के रूबरू पेश हुए। इमरान खान के वकील ने कमीशन को बताया कि हमें नोटिस मौसूल नहीं हुआ, मीडिया से हमें पता चला कि कोई ऐसा आपने हमारे ख़िलाफ़ जो केस है तौहीन इलेक्शन कमीशन का उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। मेंबर कमीशन ने रिमार्क दिया कि हो सकता है कि नोटिस इमरान खान के घर गया हो। उस पर जो शुएब शाहीन थे उन्होंने कहा कि जब जनाब जानते हैं और जनाब फ़र्द जुर्म भी जेल में आयद करके आए हैं और जनाब के इल्म में है कि इमरान खान जेल में हैं, उनकी अहलिया भी जेल में है और उनका कोई है नहीं, तो फिर आप घर नोटिस भिजवाएंगे तो वो कैसे उनको मौसूल होगा। इसका मतलब यही हुआ कि उनको नोटिस नहीं मौसूल हुआ। वकील ने जवाब दिया कम अज़ कम कौंसल को तो खुद जाना चाहिए था, बनी गाला में तो कोई नहीं, दोनों मियाँ बीवी भी जेल में हैं। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि नोटिस बनी गाला के एड्रेस पर ही भेजा है। बाद कमीशन ने वकील शुएब शाहीन से दरियाफ्त किया कि हाई कोर्ट में आपकी रिट का क्या बना। वकील ने जवाब दिया कि हाई कोर्ट में मामला ज़ेर समाअत है, अदालत ने कमीशन को फ़ाइनल ऑर्डर जारी करने से रोका हुआ है। अगर कमीशन जेल ट्रायल नहीं करता तो प्रोटेक्शन ऑर्डर के बगैर केस कैसे आगे चलेगा। उन्होंने इस्तदा की कि या तो इमरान खान के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करें या उनका जेल ट्रायल किया जाए। मेंबर कमीशन ने वकील से दरियाफ्त किया कि आपको कौन सी तारीख सूट करती है। वकील शुएब शाहीन ने जवाब दिया कि मुहर्रम के बाद की कोई तारीख रख लें। कमीशन ने रिमार्क दिया कि इस केस को तो 3 साल हो गए हैं। शुएब शाहीन ने बताया कि हमारे साथ जो हुआ है अब इस केस की कोई गुंजाइश नहीं बनती। शुएब शाहीन ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है अब इस केस की कोई गुंजाइश नहीं बनती, मेहरबानी करके अब इसको ख़त्म कर दें। मेंबर सिंध ने इस्तफसार किया कि जो हमारे साथ हुआ है उसका क्या, जो हमारे साथ हुआ है उसका क्या। वकील ने जवाब दिया आपके साथ ज़ुबानी कलामी जो भी हुआ वो हुआ है, हमने तो दहशतगर्दी के मुकदमे झीले हैं। ख़ुद मैं वकील हूँ, मेरे ख़िलाफ़ कितने दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। मैं 1 लाख वोट लेके कामयाब हुआ, लोगों ने मुझे वोट दिए और फॉर्म 47 में मुझे हरा दिया गया। हमारे साथ जो कुछ हुआ है आपके ऊपर तो कोई ज़ुबानी कलामी किसी ने बात की होगी, हमने तो भुगता है और क्या चाहते हैं और क्या कोई गुंजाइश बची है। बाद जो कमीशन था वो खामोश हो गया और कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन की जो केस है उस पर मज़ीद समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इसी दौरान फवाद चौधरी की जानिब से उनके वकील फैसल चौधरी कमीशन के सामने पेश हुए। वकील इमरान खान ने कहा कि हम छिलावे नहीं हैं जो एक ही वक्त में कई जगह पर पेश हों और आप मेहरबानी करके कोई केसेस को लंबी तारीख दें ताकि हम बाकी मुकदमात को भी देख सकें। फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ भी केस की समाअत 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी और इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो 11 जुलाई तक मुलतवी कर दी। 3 जनवरी 2024 को इमरान खान और फवाद चौधरी पर जेल में ही फ़र्द जुर्म आयद की गई थी और अतर मिनल्ला साहब ने एक मुकदमे में कहा था इलेक्शन कमीशन से कि आप कर क्या रहे हैं, आप तो जाके जेल में अदालतें लगा के बैठें। क्या इलेक्शन कमीशन का ये काम होता है या इलेक्शन कमीशन का काम है साफ़ शफाफ इंतखाबात करवाना और सबको उनका जो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड है वो देना, क्या वो आपकी ज़िम्मेदारी है या जेल में बैठ के अदालतें लगाना। दूसरी तरफ अमेरिका से बहुत बड़ी ख़बर सामने आई है और पाकिस्तान की जो एलीट है, हमारे सहाफ़ी हैं और बाकी लोग वो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। हामिद मीर ने भी इसके ऊपर बात की है कि अब तो बहुत बड़ा हो गया है। पहले तो ये था कि चीज़ें चलें
کوئی 1-2 آرگنائزیشن کی جانب سے یہ بات کی جاتی تھی، 8-10 ممبران کی جانب سے بات کی جاتی تھی۔ اب تو جو امریکی کانگریس ہے اس کی جو ایوان ہے اس کی جانب سے 85% جو ممبران ہیں انہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے۔ امریکہ کی ایوان نمائندگان نے پاکستان میں جمہوریت کی حمایت میں بدھ کو ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں سیاسی عمل کو تباہ کرنے کی کوششوں کی مذمت کی گئی ہے۔ ریپبلکن رکن رچرڈ کے اور کانگریس کے رکن ڈین کیلڈی نے یہ قرارداد پیش کی جس میں 5 نکات کی منظوری دی گئی، جس میں جمہوریت کی حمایت کے علاوہ انسانی حقوق، آزادی اظہار رائے کا تحفظ اور جمہوری عمل میں عوام کی شرکت کو یقینی بنانا شامل ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایوان نمائندگان پاکستان کے سیاسی، انتخابی یا عدالتی عمل کو تباہ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتا ہے۔ جو ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو ہے، جو الیکٹڈ ممبرز ہوتے ہیں جو امریکی کانگریس کے، ان کی جانب سے یہ اس ایوان میں یہ جو قرارداد ہے وہ منظور ہوئی ہے۔ اس کے مطابق پاکستان کے سیاسی، انتخابی یا عدالتی عمل کو تباہ کرنے کی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتے ہیں، تاہم اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کون سیاسی یا عدالتی عمل کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ایوان نمائندگان پاکستان میں جمہوریت کے لیے اپنی مضبوط حمایت کے عزم کو دہراتا ہے، جس میں پاکستان کے عوام کی مرضی کی عکاسی کرنے والے آزادانہ اور منصفانہ انتخابات شامل ہیں۔ 56 سالہ رچرڈ کا امریکہ میں مقیم پاکستانیوں سے جو ایک قریبی تعلق ہے، اور گزشتہ برس اگست میں بھی وہ پاکستان امریکی پولیٹیکل ایکشن کمیٹی سے ملے بھی تھے اور پاکستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی کیا تھا۔ قرارداد میں امریکی صدر اور وزیر خارجہ سے کہا گیا کہ وہ جمہوریت، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اس کے علاوہ قرارداد میں پاکستان کی حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ جمہوری اداروں، انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کو برقرار رکھے اور پاکستانی عوام کی آزادی صحافت، آزادی اجتماع اور آزادی اظہار کے بنیادی حقوق کا احترام کرے۔ قرارداد میں پاکستان کے عوام کو ان کی جمہوریت میں شرکت کو دبانے کی کوشش کے علاوہ لوگوں کو ہراساں کرنے، ڈرانے اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزیوں کے واقعات کی مذمت کی گئی۔ ایوان نمائندگان کی اس قرارداد پر پاکستان کی حکومت کی طرف سے فوری طور پر تو کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، البتہ حزب اختلاف کی جو جماعت ہے، اپوزیشن جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ان کے جو ہے وہ اس کے اوپر بات کی ہے حامد میر کی جانب سے اس قرارداد پر، چونکہ اس قرارداد میں واضح طور پر جو 8 فروری کے انتخابات ہیں، ریگنگ ہے اور جو ایریگولیرٹیز ہیں اس کی تفتیش اور انکوائری کی بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب یہی وہ چیز ہے، حامد میر کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے کنڈکٹ نے پوری دنیا میں پاکستان کو رسوا کیا ہے۔ اب ساری نظریں صرف سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس 8 فروری کی جو انتخابات میں جو دھاندلی ہے اور ریگنگ اور ایریگولیرٹیز ہیں وہ کیس پینڈنگ ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ آپ ماضی کی باتیں نہ کریں، آپ اس وقت کی باتیں کریں، اور اس وقت سب سے اہم کیس ہے 8 فروری کی جو ریگنگ ہے، 8 فروری کو جو دھاندلی ہوئی ہے، اور آپ اگر اس پر نہیں کوئی تحقیقات کریں گے یا اس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کریں گے تو پھر یہ ساری چیزیں کیسے آگے بڑھ سکتی ہیں۔ تو ہر صورت ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب تو پوری قوم پہلے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھنا ہے کہ اب تو امریکہ کی کانگریس میں قراردادیں منظور ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد کیا بچ جاتا ہے۔ پاکستان میں جو واچ ڈاگ ہیں، جتنے بھی انتخابات کو دیکھنے والے، وہ بھی بہت کچھ کہہ چکے ہیں، اور اب تک جو دھاندلی کے کیسز ہیں اس کے حوالے سے عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ جو جن کی داڑھی میں تنکا ہے وہ بھاگ بھی رہے ہیں، وہ ٹرائبونل سے بھی بھاگ رہے ہیں، وہ ٹرائبونل کے خلاف درخواستیں بھی دے رہے ہیں، وہ توہین عدالتیں بھی بھگت رہے ہیں، لیکن وہ فارم 45 نہیں دینا چاہتے، اور یہی وجہ ہے کہ اب اس کے اوپر ہماری جو سپریم کورٹ ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان تمام معاملات کو دیکھے۔ دوسری طرف الیکشن ٹرائبونل جو ترمیمی آرڈیننس آیا تھا، الیکشن ایکٹ میں ترمیمی آرڈیننس اور ریٹائرڈ ججز کو تعیناتی کا جو معاملہ تھا، چونکہ جو ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی کا 7 جون کا فیصلہ تھا وہ تو سسپینڈ کر دیا تھا چیف جسٹس عامر فاروق نے، اس کے بعد 10 جون کا فیصلہ بھی انہوں نے معطل کر دیا تھا اور بحال کر دیا تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب کو، اور اسی ہفتے اگلے ہفتے کے لیے کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس۔
اب وہیں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی درخواست تھی اور 2 پہلے سے درخواستیں زیر التوا تھیں۔ شاہد کریم صاحب نے اس کے اوپر سماعت کی۔ الیکشن ٹرائبونل میں ریٹائرڈ ججز کی تقرری سے متعلق صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواستوں پر وفاقی حکومت بھی پیچھے ہٹنے لگی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی پیچھے ہٹنے لگا ہے۔ نہ وفاقی حکومت جواب جمع کروانا چاہتی ہے، نہ الیکشن کمیشن جواب جمع کروانا چاہتا ہے۔ آج بکلا کی جانب سے یہ بات کی گئی ہے کہ چونکہ اب یہ سارا معاملہ ایک تو سپریم کورٹ میں بھی جا چکا ہے اور سپریم کورٹ نے خود الیکشن ترمیمی آرڈیننس پہ سوالات اٹھا دیے ہیں، دوسرا الیکشن ترمیمی آرڈیننس کے تحت جو ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی ہے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے یا اس فیصلے کو سسپینڈ کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو اس کے بعد وہ آرڈیننس تو پریکٹیکلی ختم ہو چکا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے اور لاہور ہائی کورٹ نے ٹرائبونل بنا بھی دیے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر وہ ٹرائبونل میں کارروائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں کوئی ارجنسی نہیں ہے اور اس وجہ سے ہمیں ٹائم دیا جائے کہ ہم اس کے اوپر جواب جمع کروا سکیں۔ عدالت نے کہا ٹھیک ہے، ٹرائبونل نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، ترمیمی آرڈیننس کا معاملہ سپریم کورٹ تک بھی پہنچ چکا ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو آپ نے ریٹائرڈ ججز اس ترمیمی آرڈیننس کے تحت بنائے تھے وہ بھی معطل کر دیے ہیں۔ تو اس کے بعد ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جواب جمع کروائیں گے تو ہم اس کو ڈیسائیڈ کر دیں گے، آپ جواب نہیں جمع کروائیں گے ہم ویسے بھی ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ درخواست گزاروں نے کہا جی ہمیں اب کوئی ارجنسی نہیں ہے، چونکہ الیکشن ٹرائبونل پر کام شروع ہو چکا ہے، عدالتیں اپنے آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ کیسز کو آگے بڑھا رہی ہیں، تو ہمیں کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ خود بھی اس معاملے کو دیکھ رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ نے پارلیمنٹ کو بند کر دیں، اگر آپ نے آرڈیننس لا کے معاملات کو چلانا ہے تو وہاں بھی اہم معاملہ پینڈنگ ہے۔ اس وجہ سے درخواست گزاروں نے موقف اپنایا کہ ٹرائبونل مقرر کرنے سے متعلق لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، آرڈیننس کے اطلاق الیکشن 2024 پر نہیں ہو سکتا۔ درخواست گزاروں نے استدعا کی کہ عدالت صدارتی آرڈیننس کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے۔ سلمان اکرم راجہ کے وکلا نے کہا کہ چونکہ آپ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہے، ابھی اس میں بینچ نہیں بنا، لارجر بینچ بنے گا، اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو بطور رسپونڈنٹ اس میں رکھا گیا ہے، ان کو بلایا جائے گا، وہ وہاں بھی جا کے جواب دیں گے اور وہ آپ کے سامنے بھی پیش ہوں گے۔ تو سلمان اکرم راجہ کی درخواست پر اور ایک شہری مشکور حسین کی درخواست تھی اور ایک آمنہ کی درخواست تھی، ان تینوں درخواستوں پر عدالت نے 17 جولائی تک سماعت ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ اپنا جواب جمع کروائیں، آپ کو آخری موقع دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق پھر عدالت اس کو آگے فردر ڈیسائیڈ کر دے گی۔ اور ساتھ الیکشن ٹرائبونل میں راولپنڈی میں بھی، لاہور میں بھی سماعت جاری ہے اور اب میرے خیال میں تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو درخواست ہے وہ ویسے ہی غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔